آج کل لوگ کہتے ہیں غربت. آج غربت تو میں سمجھتا ہوں شاید ختم ہو گئی ہے. جس کو غربت کہتے تھے مفلسی کہتے تھے، میں اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو ختم ہو گئی. اس لیے کہ بھیک مانگنے والے کے اکاؤنٹ میں بھی لاکھوں روپے، یہ آپ کے اخبارات چلا رہے ہیں. جس قوم کا بھکاری لکھپتی ہو، پھر اس قوم میں غربت کیا چیز ہے؟ آج کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو 2 ٹائم کھانا نہ کھاتا ہو. بلکہ ایک بات کہوں، کروڑ پتی تو بیچارہ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے 1 ہی ٹائم کھائے، لیکن مزدور 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھاتا ہے. آج دور یہ ہے. کسی بھکاری کی بیٹی کے پاس بھی ایسا نہیں ہوگا کہ 17 پیون والا کوئی دوپٹہ ہوگا. آج تو بھکاری کی بیٹیوں کی بھی تجوریاں کپڑوں سے بھری ہوئی ہوگی. ہاں کچھ رہ گئی ہے غربت، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن وہ نہیں ہے جو آج سے 1450 سال پہلے تھی. وہ دور تو ایسا تھا کہ ہر گھر میں بھی چراغ نہیں تھا. جس گھر میں چراغ ہوتے تھے وہ مالدار کہلاتے تھے. یہ حال تھا جیسے آج بہت سی نشانیاں مالداروں کی، اس دور میں نشانی تھی ہر گھر میں چراغ نہیں جلتے تھے. چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتے تھے. اس دور میں سب سے پہلے اگر کسی نے اسلام قبول کیا ہے تو 7 لوگ ہیں. ان 7 لوگوں میں خوش نصیب خاتون ہے جسے دنیا حضرت سمیہ کہتی ہے. یہ حضرت سمیہ ہے. اسلام کے نام پر سب سے پہلے جو کلمہ پڑھے وہ بھی عورت، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی شکل میں. زملونی کا جلوہ جو دیکھے وہ بھی عورت. کمبل اڑھانے کا جو شرف حاصل کرے وہ بھی عورت. ورقہ تک لے جانے والی بھی عورت. اور ورقہ کی زبان سے سب سے پہلے یہ سننے والی کہ آپ آخری نبی ہیں وہ بھی عورت. عورتوں کی شان کیا ہے، عورتوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اسلام کے اندر، اللہ نے کیا عظمت دی ہے، اللہ رب العزت نے کیا مقام اور مرتبے سے نوازا ہے. کاش لوگ اس پر توجہ کرتے. کسی مذہب میں دیکھیے، میں کسی مذہب پر نکتہ چینی نہیں کرتا، لیکن ایک تقابل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک جگہ پر بیوی پہ الزام لگتا ہے. دیکھو فرق، دیکھو اور جگہ اور ہمارے یہاں اسلام میں کیا فرق ہے عورت کے مرتبے میں. ایک جگہ الزام لگتا ہے تو عورت کو جنگل میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ تم پہ الزام لگا، اب تم شوہر کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں. لیکن یہاں الزام لگتا ہے تو آسمان سے سورۃ النور کی آیتیں نازل ہوتی ہے اور قیامت تک ساری قوم اس کی تلاوت کرتی ہے. میرے امام کہتے شمع دل مشکاتن، سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. غور فرمائے، اور جگہ جنگل میں چھوڑا جا رہا ہے اور یہاں سیدہ عائشہ صدیقہ کے لیے عرش سے برات نازل کی جا رہی ہے. یہ فرق ہے. یہاں چھوڑا نہیں جا رہا ہے، یہاں چھوڑا نہیں جا رہا ہے. اس لیے ہمارے یہاں بیویاں چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ام المومنین کو تو وہ مرتبہ عطا کیا گیا کہ سارے امہات المومنین کے حجرے سے نکل گئے، لیکن اخیر تک جس کے حجرے میں رہے اسے سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ کہتے ہیں. اور آج بھی حضور جس کے حجرے میں آرام کر رہے ہیں وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے. اور انشاءاللہ جب قیامت میں اٹھیں گے صدیق و فاروق کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے، تو اس وقت بھی عائشہ صدیقہ کے حجرے سے اٹھیں گے. غور تو فرمائے کیا شان. حضور چاہتے تو کہیں بھی آرام کرتے، لیکن حضور کو منظور ہوا صاحب حریم براعت کے گھر میں آرام فرمانا. یہ شان ہے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ سمیہ نے جو 7 لوگ اس ابتدا میں اسلام قبول کیے، سیدہ خدیجہ، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا مولائے کائنات، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت بلال اور حضرت سمیہ، ایک فہرست ہے آغاز اسلام کی. سمیہ پوری فیملی کے ساتھ مسلمان ہوئی، سیدہ سمیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا. اور طریقہ یہ تھا کہ گھر گھر جا کر عورتوں سے کہتی یہ مٹی اور پتھر تمہیں کیا دیں گے، وحدہ لا شریک کی عبادت کرو. سمیہ کی محنتیں بہت تھی، اگرچہ بوڑھی ہو چکی تھی لیکن اپنے دین سے پیار بہت تھا. آج بہت معذرت کے ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آج دیندار طبقے کو بھی دین سے وہ پیار نہیں ہے جس کا دین تقاضا کرتا ہے. اسی لیے ہم کبھی فجر کی نماز کی خاطر
کبھی ہم اپنی نیند کی خاطر فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. آج مسلمان 250 روپے کی چپل بیچتا ہے تو بھی اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے. ایمان کا حال یہ ہو گیا ہے. ایک عورت اپنے شوہر کو اعتماد میں لینے کے لیے اپنے اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیتی. یعنی دین کا حال ہی کیا ہے، بلکہ بس نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا صرف نام رہ گیا ہے.